بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهوات، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الإخلاص لك والتوفيق من عندك يا الله. حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ تمامی حضرات نے اعلان سے یہ بات سنی کہ آج کا ہمارا درس اور آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے، دلوں کی سختی کے اسباب کیا ہیں، اس تعلق سے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اور دل ہی وہ بدن کا ٹکڑا ہے جس کا برائیوں کی طرف لڑکنا اور برائیوں کی طرف مائل ہو جانا بہت آسان ہے. دل کب برائی کی طرف مائل ہو جائے، جھک جائے، اس لیے اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرائے میں اس کی وضاحت کی کہ اس دل کے تعلق سے خصوصی توجہ درکار ہونی چاہیے. دل کا معاملہ بڑا حساس ہے. ابن آدم کا دل اس ہنڈیا اور اس ہنڈی سے بھی زیادہ تیز دھڑکتا ہے، جس میں جوش مارنے کی شدت مزید تیز ہو جاتی. ابن آدم کا دل اس پتیلی اور اس ہنڈیا جو اسٹوو پہ رکھا ہوا، گیس پہ رکھا ہوا ہو، اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ دھڑکتا ہے، جس میں جوش مارنے کی شدت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد صحابہ رسول کہتے ہیں کہ نیک بخت وہ انسان ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا ہو. اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا کہ نیک بخت وہ انسان ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا ہو. اس لیے میرے بھائیوں، دل کے سختی کے اسباب بہت زیادہ ہیں، اور یہ اسباب مختلف عوامل کے ساتھ اس کے اسباب بھی
اس کا تأثر بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل جسم کی طرح بیمار ہوتے ہیں، لوہے کی طرح زنگ آلود ہوتے ہیں۔ جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، لوہے پہ پانی لگنے کے بعد مورچہ لگتا ہے، جسے پیلا ہو گیا، کالا ہو گیا، یہ لوہے کی طرح زنگ آلود ہوتے ہیں، اور یہ بے رونقی اور بھوک محسوس کرتے ہیں، جبکہ ان کی شفا توبہ میں، تابناکی و سفیدی ذکر میں، ان کی زینت تقوی اور ان کا کھانا پینا، دل کا کھانا پینا معرفت الہی، اللہ کی معرفت، توکل اور انابت اللہ ہے۔ ان کی زینت، اس کا کھانا پینا اللہ رب العالمین کی طرف انابت، رجوع، اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ رب العالمین کی محبت جب اس دل میں ہوگی، تب یہ دل کسی بھی طرح، کسی بھی قسم کی بیماری کے شکار نہیں ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب جس سے ایک انسانی دل سخت ہو جاتا ہے وہ ہے اطاعت، اعمال خیر اور عبادات میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنا۔ اطاعت، اعمال خیر اور عبادات میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنا، وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک انسان کا کوتاہی کرنا، سستی اور کاہلی برتنا، یہ قساوت قلبی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ اس کے ساتھ کبھی کبھی یہ تساہل اور یہ سستی انسان کے تمام اعمال میں ہوتی ہے، تمام فرائض میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ تساہل اور یہ سستی انسان کے جزوی اعمال میں ہوتی ہے، مثلا سنن اور نوافل میں بھی ہوتی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو گیا ہے، اطاعت کے کاموں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں جلدی نہیں کر رہا ہے، نوافل اور سنن اور تہجد یا اذکار کی ادائیگی میں توجہ نہیں دے رہا ہے، عبادت کا مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تو اس سے ایک بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس بندے کا دل سخت ہو گیا ہے۔ مثلا کہ ایک انسان نماز کی ادائیگی کے بعد نماز پڑھتا ہے، نماز کو بغیر خشوع و خضوع کے ادا کرتا ہے، نماز کو بغیر خشوع و خضوع کے ادا کرتا ہے، جبکہ نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ نماز کو پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نماز اس طرح سے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے نماز کو ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھے اور جلدی سے اٹھ گئے، نہیں۔ یہ خشوع اور خضوع جب نماز سے چلی جاتی ہے تو انسان جب نماز پڑھتے ہوئے وہ اپنے دل سے کہہ رہا، زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ کب وہ قید خانے سے چھٹکارا پائے اور جلد رہائی مل کر کے باہر جائے۔ نماز ختم ہوئی، دل ہی دل میں اندر کہہ رہا ہے کب وہ نماز سے نکلے اور باہر جائے، جلدی جلدی دنیا میں لگ جائے۔ یہ تمام مظاہر جو دیکھے جا رہے ہیں ایک انسان کے دل کی سختی کے اسباب ہیں، اس کے مظاہر ہیں جو دیکھے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سنن و نوافل کی ادائیگی میں سستی ادا کرنا، سنن اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو سنن اور نوافل کو ادا ہی نہیں کرتے، نماز فرض پڑھے بھاگ گئے، فلاں نہیں پڑھتا اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں، فلاں لوگ یہاں کے لوگ پڑھتے ہی نہیں سنت، اپنے عمل کی فکر نہیں کرتے، دوسروں کی فکر ہے، وہ یہ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں۔ سنن اور نوافل کے بارے میں یہ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں۔ سنن اور نوافل کی ادائیگی میں سستی کرنا اور فرائض کو بوجھ سمجھتے ہوئے تیزی کے ساتھ ادا کرنا اور جلدی سے نکل کر باہر جانا، انسان کے دل کی سختی کی علامات ہیں، یہ اس کے مظاہر ہیں۔ جبکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے اولیاء کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ لوگ نیک کاموں کو کرنے میں جلدی کرتے تھے، اعمال خیر میں جلدی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید
پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کے بعد میں کہا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فرائض میں سستی، فرائض میں کوتاہی، نوافل میں کوتاہی اور نوافل کو چھوڑ کر کے نکل جانا، یہ ساری چیزیں ایک بندے کے دل کی سختی کی علامات اور اس کے مظاہر کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اس کا دل سخت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نام لے کر کے کہ زکریا علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام یہ لوگ نیک کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، جلدی سے جلدی کیا کرتے تھے، دیر نہیں کرتے تھے۔ حج کی استطاعت ہو جانے کے بعد یا کسی بھی صدقہ و خیرات کی استطاعت ہونے کے باوجود بعد میں کر لے، مؤخر کرنا، تاخیر کرنا۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ لوگ نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور اللہ رب العالمین کی طرف جو عبادت کرتے تھے وہ رغبت رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، تما رکھتے ہوئے، خوف بھی رہتا تھا، دل میں خوف بھی رہتا تھا، نیکیاں کرنے کے باوجود فکر ہوتی تھی کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے، اللہ اس نیکی کو تو شرف قبولیت بخش دے۔ انبیاء علیہ السلام اس کی فکر کیا کرتے تھے۔ ہم فرائض ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد میں اللہ سے یہ بھی دعا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے۔ انبیاء علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام نیک اعمال، اللہ رب العالمین کے گھر کو بنا رہے ہیں، اس کو تعمیر کر رہے ہیں، اس کی اینٹ کو اس کے اشارے پر رکھ رہے ہیں، ایک ایک اینٹ کو اس کے اشارے پر رکھ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو میرے اس عمل کو قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا۔ انبیاء علیہ السلام اطاعت فرما برداری کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں، اور ہم اطاعت فرما برداری سنن و نوافل میں ہم سستی کوتاہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جب سستی اور کوتاہی ہوتی ہے تو انہی صفات کے حاملین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نساء پارہ نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا، کہا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ منافقین جو ہوتے نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز کے جب آتے تھے تو کیسے آتے تھے؟ نہایت سستی کاہلی کے ساتھ، سب سے آخر میں آئیں گے، سب سے پیچھے کی صف میں رہیں گے اور سب سے جلدی اٹھ کر کے بھاگ جائیں گے، سب سے جلدی اٹھ کر کے بھاگ کر چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا ہے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا هُمْ كُسَالَىٰ، منافقین کی صفات یہ تھی کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو نہایت تھوڑا سا کرتے تھے اور جلدی جلدی کرتے تھے، اور نہایت سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے تھے کہ گویا کہ ہم قید خانے میں آ گئے ہیں، کب مجھے اس قید خانے سے رہائی ملے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کے منافقین کھڑے ہوتے تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جب خرچ کرتے تھے تو وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور نہ چاہتے تھے، نہ چاہتے، بڑا ناپسند کرتے تھے۔ یہ پہلا سبب ہے جو انسان کے دل کی سختی کی علامت اور اس کا مظہر ہے کہ انسان اطاعت خیر اور نیک کاموں میں سستی کاہلی کا مظاہرہ کرے، انسان فرائض کی پابندی نہ کرے، فرائض میں کوتاہی کرے، فرائض کو تاخیر سے ادا کرے اور نوافل کو ترک کر دے، نوافل کو چھوڑ دے، یہ انسان کے دل کی سختی کی علامت ہے کہ انسان کا دل سخت ہو گیا ہے۔ کہنے کی بات نہیں ہے، کسی کے بتانے کی بات نہیں ہے، یہ اس کے اعمال سے ظاہر ہو رہے ہیں، یہ اس کے مظاہر ہیں جو لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں۔ یہ پہلا سبب ہے، اس کا پہلا مظہر ہے۔ دوسرا مظہر اور دوسرا سختی کی علامت اور اس کی نشانی ہے میرے بھائیوں کہ انسان قرآن کی آیات
اور اس کی مواعظ سے اثر قبول نہ کرے۔ قرآن کی آیات جب پڑھی جائیں، قرآن کے قصے اور پچھلی امتوں کے واقعات جب بیان کیا جائیں کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کو نافرمانی اور جھٹلانے کے سبب اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے ہلاک کیا، یہ تمام واقعات سننے اور پڑھنے کے باوجود ایک انسان کا دل پگھلے نہ، ایک انسان کا دل نرم نہ ہو، ایک انسان روئے نہ، قرآن کو پڑھ کر کے اس کا دل روئے نہ، اس کا ایمان بڑھے نہ، اس کا دل دہلے نہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے، تو یہ سمجھو کہ انسان کا دل سخت ہو گیا ہے۔ انسان قرآنی آیات اور مواعظ جو اس کی نصیحتیں ہیں، جو اللہ رب العالمین نے پچھلے قوموں کے واقعات کو بیان فرمائے ہیں، کہ انسان اس کو پڑھ کر کے، اس کو سن کر کے، اس کو مطالعہ کر کے، اس کو انسان اپنے زندگی کے اندر نافذ کرے اور یہ نافرمانی، یہ معصیت کے کام کو ترک کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو بھی سزا دے دے۔ ان کو سن کر کے، پڑھ کر کے بھی انسان کا دل نرم نہ ہو، بلکہ قساوت قلبی کا ایک دوسرا مظہر کہ انسان ان کو پڑھ کر کے چلے جائے اور ان سے گزر جائے اور ان سے متاثر نہ ہو، تاثر نہ لے، تاثر کی کیفیت یہاں ختم ہو جائے، اس کے دل میں کوئی نرمی یا رونے کے جذبات پیدا نہ ہو، یہ تاثر ختم ہو جائے قرآن سے، قرآن کی آیات سے، اس کی قرآت سے، اس کے معنی اور مفہوم سے، اس کے دل کے اندر سے تاثر ختم ہو جائے۔ یعنی نہ ان کو دل میں جگہ دیتا ہے، نہ ان کو سننے اور پڑھنے کے بعد عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ انسان پہلے قوموں کے واقعات، اللہ رب العالمین نے اتنے لمبے لمبے لوگ تھے اور سارے کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے معصیت اور نافرمانی کے بدلے میں ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ان کو پڑھنے اور سننے کے باوجود اپنے دل کے اندر نرمی نہیں لاتا ہے، اپنے دل کے اندر سے انا کو نکالتا نہیں ہے، تکبر، ریاکاری، دکھاوا، ان تمام چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے، ان تمام آیات کو سنتا ہے اور سن کر کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پارہ نمبر 26 سورہ قاف۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی، آپ میری آیات کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جو میری خوف کی آیات سے، نشانیوں سے ڈرتے ہیں، جو میرے وعدے کے دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، حشر و نشر کے دن سے ڈرتے ہیں، پل صراط پر واقع اور جانے سے ڈرتے ہیں، قیامت اور قبر کی منزل سے ڈرتے ہیں۔ اے نبی، ان تمام آیات سے آپ ان کو ڈرائیے، بتلائیے اور ان کے ایمان کو زیادہ کیجیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، حق کو دیکھ کر کے، اللہ کی آیات کو سن کر کے ان کے آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ دوسرا مظہر اور دوسرا سبب ہے جس سے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے کہ انسان قرآن کو پڑھے، قرآن کی آیات، ان کے واقعات، ان کی نصیحتوں کو سنے اور سن کر کے رونا نہ آئے، اس سے نصیحت نہ لے، اس سے سبق نہ لے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، تیسرا سبب جس سے ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ ہے، تیسرا مظہر ہے حوادث زمانہ، زمانے کے حوادثات، زمانے کے حوادثات، قدرتی آفات اور اموات سے عدم تأثر۔ حوادث انسان کی روز مرہ کی زندگی ہے، روز مرہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات اور حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ انسان اگر ان کو دیکھ لے تو روز مرہ کی زندگی میں چینجنگ اور تبدیلی لانی چاہیے۔
ان کو دیکھ کر کے بعض ایسے واقعات ہمارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوئے ہیں کہ انسان جن کو دیکھ کر کے کچھ ایسے حادثات ہوئے جن کو سن کر کے انسان کو اور ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی چاہیے. کتنے ایسے واقعات ہیں. میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کتنے ایسے ماضی قریب کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے چند بھائیوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے, ایسے حادثات رونما ہوئے کہ انسان گاڑی سے نیچے گرا, انسان اسی اپنی گاڑی سے نیچے گرا, لیکن اللہ رب العالمین نے اسے بچا لیا. اللہ نے اسے بچا لیا. حوادث زمانے کے جو حوادث ہوتے ہیں اس سے عبرت لینا چاہیے, اس سے نصیحت لینا چاہیے. اسی گاڑی سے نیچے گرے, اللہ نے بچا لیا اور کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد قدرتی آفات یعنی آسمانی آفات جو آتی ہیں اس سے بھی انسان کو, ایک مسلمان کو, ایک مومن کو نصیحت اور عبرت لینا چاہیے. اگر اس سے نصیحت اور عبرت نہیں لے رہا ہے تو گویا کہ انسان کا دل سخت ہے, اس کے دل پر سختی چھائی ہے, اس کا دل تاریک ہو گیا ہے, اس کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے, اور اس کے دل کے اندر اب ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حوادث زمانہ اور قدرتی آفات کی مثالیں آپ لے سکتے ہیں. جیسے ماضی قریب میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ ہمارے اپنے بر صغیر کے اندر آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے آج جو سیلاب آتا ہے, اتنے بڑے بڑے سیلاب آتے تھے, اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنے بڑے بڑے عذاب آتے تھے, نہیں آتے تھے. آج وہی سیلاب, وہی پانی آپ کے گھروں تک پورا گھر ڈوب جاتا ہے. پورے بر صغیر میں کے اندر آپ ہندوستان کی بات کریں, بنگلہ دیش کی بات کریں, پاکستان, نیپال کی بات کریں, آپ دیکھیں جو سیلاب, جو قدرتی آفات آتے معمولی نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اللہ آزما رہا ہے, دکھا رہا ہے کہ آپ ان سے عبرت لو, آپ اس سے نصیحت لو اور اپنے دل کی جو دنیا ہے اس کو جگاؤ. اپنے دل کی دنیا کو جگاؤ. جو تمہارا ضمیر مردہ ہو گیا ہے, جو تمہارا ضمیر سخت ہو گیا ہے, اس کی دل کی زندگی کو جگاؤ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولہم یذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 126 کے اندر ارشاد فرمایا, کہا کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں, کیا ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا کہ ان کو ہم ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی قدرتی آفات اور مصیبت کے اندر ان کو آزماتے ہیں. کوئی سیلاب آتا ہے, کوئی بیماری آتی ہے, کوئی تکالیف آتی ہے, ہر سال آتی ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ اس سے عبرت اور نصیحت نہیں پکڑتے اور توبہ نہیں کرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کے اوپر توکل نہیں کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتے ہیں, اپنے گناہوں کو ترک نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہی اب بھی اسی روش پہ چل رہے ہیں. یہ آیات, یہ حوادثات, یہ واقعات ہم کو بتلا رہی ہیں کہ آپ اس سے عبرت لیں, آپ اس سے نصیحت لیں, اپنے اندر کے ایمان کو جگائیں. جو ایمان مردہ ہو گیا, جو ضمیر مردہ ہو گیا ہے, آپ اس کو جگائیں. اور اسی طریقے سے اموات سے عدم تاثر. انسان اس دنیا میں سبق لینے کی سب سے بڑی چیز ایک انسان کی موت ہے, جن کو ہم اپنے کندھوں پر لے جا کر کے دفن کرتے ہیں. کیونکہ انسان اس سے بڑی نصیحت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ ہر ایک کی باری کسی نہ کسی کی آنے والی. جب وہ وقت آئے گا, مقررہ ٹائم, تو اس سے ایک لمحہ, ایک سیکنڈ کوئی چیز تاخیر نہیں ہو سکتی ہے. یہ حوادث زمانہ, قدرتی آفات اور اموات سے عدم تاثر. انسان موتوں کو دیکھ کر کے, ایک نوجوان آدمی, ایک اچھا خاصا آدمی, چلنے پھرنے والا آدمی جو کام کر رہا تھا, اچانک اس کا انتقال ہو گیا, اس کی موت ہو گئی. لیکن اس کی موت ہونے کے بعد اپنی زندگی کے اندر کوئی چینجنگ نہیں, اپنی آخرت کی کوئی تیاری نہیں, اپنے قبر کی زندگی کی کوئی تیاری نہیں. گھر کے اندر کے لیے اگر ایک لائٹ خراب ہو جائے, ابھی ٹھنڈی میں گرم پانی نہ آئے تو اس کے لیے پریشان ہو جائیں گے. گرم پانی آیا, ٹھنڈے پانی سے کیسے نہاتے؟
لیکن اس تاریک کوٹھری اور گھر کے لیے، اس آخرت اور کے گھر کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، جہاں کوئی لائٹ، کوئی گرمی کا کوئی سہارا، کوئی چیز نہیں ہوگا، تنے تنا انسان اور اسے روگ رکھ دیے جائیں گے، لوگ دفن کرتے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، ان موتوں سے کوئی نصیحت نہیں، کوئی سبق نہیں، کوئی عبرت نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ ان کے واقعات کو پڑھ کر کے آپ اپنے ایمان کو مزید تازہ کریں۔ آپ کا دل سخت ہو گیا ہے تو اس دل کو نرم کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تیسری چیز جس سے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان کے دل پر سختی چھاتی ہے، یا انسان کے دل کے اوپر جو مردگی چھاتی ہے، وہ ہے کہ انسان کا دنیاوی لذتوں پر فریفتگی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ دنیاوی لذتوں پر، یعنی انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو بھول جائے، دنیا کمانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے، پراپرٹی بنانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، ڈیوٹی کرنے کے لیے نماز کو ترک کر دے۔ ڈیوٹی ہے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ ڈیوٹی پہ جانا ہے، نماز نہیں ہو پائے گی۔ 5 بجے ہم جاتے ہیں، 5 بجے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہم، ظہر کی، عصر کی نہیں، نماز نہیں پڑھتے، ہم ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں۔ دنیاوی لذتوں پر انسان دنیا کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے انسان آخرت کو تباہ و برباد کر دے، چھوڑ دے، ترک کر دے۔ اور اسی طریقے سے انسان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ارتحالت الدنیا مدبرا وارتحالت الآخرة مقبلا ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے لوگوں، دنیا پیٹھ دکھا کر جا رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، جیسے جیسے آپ مالدار ہو رہے ہیں، جیسے جیسے آپ جوان ہو رہے ہیں، جیسے جیسے آپ اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، آپ اپنی آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے لگے ہیں، دنیا میں اس قدر انٹرسٹڈ ہو گئے، آپ اللہ کو بھول گئے، آپ اللہ کو بھول گئے۔ دنیا پیٹ پھیر کر کے جا رہی ہے اور آخرت آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور اس میں سے ہر ایک کے بنانے والے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں سے دنیا کے اندر ہر ایک دنیا کو بھی بنانے والے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ آخرت کے بنانے والے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم آخرت کے بنانے والے بنو، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے بنانے والے بنو، دنیا کے گھر کی فکر نہ کرو، آخرت کے گھر کی فکر کرو۔ کیوں؟ آج عمل کا ٹائم ہے، آج عمل کرنے کا چانس ہے، آج عمل کر لو، آج حساب نہیں ہوگا، کل کے دن حساب ہوگا، آپ کو عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ کتنی بڑی بات کہی گئی کہ انسان آج تو عمل کر لے، آج چانس ہے تیرے پاس، جب تک تیرے پاس سانس ہے تب تک چانس ہے، جب یہ سانس رک جائے گی تو چانس بھی ختم ہو جائے گا، کوئی چانس نہیں رہ جائے گا عمل کرنے کا، نیکی کرنے کا۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اس دنیا کے اندر لوگ دنیا کمانے والے بھی ہیں، آخرت کمانے والے بھی ہیں۔ اگر تم دنیا چاہو گے دنیا مل جائے گی، لیکن آخرت میں سے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں سے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبی، میرے کندھے کو پکڑا اور کہا عبداللہ بن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہا ابن عمر تم اس دنیا میں ایک اجنبی آدمی کی طرح رہو، اجنبی آدمی اور مسافر آدمی کی طرح رہو۔ اجنبی آدمی کیسے رہتا ہے؟
کوئی نہیں جانتا ہے اس کو. گمنام شخص کی طرح رہو, گمنام شخص کی طرح زندگی گزارو. اور اجنبی آدمی, مسافر آدمی کیسے رہتا ہے؟ اپنا چند بیگ لیا, اپنے کھانے پینے کا ایک بوتل پانی رکھا ہے, ناشتہ رکھا ہے, جو چیزیں رکھا, اور چل رہا, اپنے سفر پہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اس مسافر آدمی کی طرح رہو جو چند چیزیں لے کر کے چلتا ہے, اور جب تھکتا ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے, اور پھر اپنے آخرت کی منزل پر رواں دواں ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کا حصول بھی ایسے آدمی, ایسے شخص کا مطمع نظر اہم ٹارگٹ ہوتا ہے اور اہم مشغلہ ہوتا ہے. اس کی دنیا میں محبت اور عداوت کا معیار بھی دنیا ہوتی ہے. کسی سے دوستی کرے گا تو اپنے لیول کے حساب سے, نہیں یہ میرے لیول کا نہیں ہے, اس کے پاس گاڑی نہیں, اس کے پاس کون جائے گا, اس کے پاس کون جائے گا, اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار بھی دنیا ہوتی ہے. اپنے لیول کے لوگوں سے بات کریں گے, وہ ہمارے لیول کا نہیں ہے. دنیا کو دیکھ کر کے وہ دوستی کرے گا. نتیجتاً ایسا شخص حسد میں غرق, انانیت, خود پسندی, بخیلی اور مجوسی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے. ایسا آدمی جو دنیا میں غرق ہو جاتا ہے, دنیا کمانے کی فکر میں رہتا ہے, اور انانیت, تکبر اس کے اندر آ جاتی ہے, وہ ساری چیزوں کو لے کر کے ایسی چیزوں کا ٹارگٹ بنا کر کے چلتا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر آدمی کون, سب سے اچھا افضل آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر وہ آدمی جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی, ہم تو سچے آدمی کو پہچان گئے کہ ایک آدمی کی زبان سچی ہو سب سے افضل ہے, لیکن مخموم القلب نہیں سمجھ پائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. کہا مخموم القلب وہ شخص ہے کہ جس کا دل صاف ہو, جو اللہ سے ڈرنے والا ہو, اللہ کا خوف رکھنے والا ہو. مطلب ہمارے موضوع سے تعلق ہے, یعنی اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو, اللہ کی خشیت, اللہ کی معرفت ہو, اللہ کی محبت ہو, اور اس کا دل بغض, حسد, کینہ, کبٹ, جلن, ان تمام چیزوں سے اس کا دل پاک ہو, تمام برائیوں سے, تمام بیماریوں سے اس کا یہ دل پاک ہو, اور لا اثم فیہ, اس کے دل کے اندر کوئی گناہ نہ ہو, ولا بغی, اور اس کے دل کے اندر کسی پر ظلم نہ کرتا ہو, نہ کیا ہو, نہ کرتا ہو, کسی کو ستاتا نہ ہو. ایسا نہیں کہ اپنے ماتحتی, اپنے انڈر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کو ستا رہے ہیں, آپ ان کو ٹرکا دے رہے ہیں, گولی دے رہے ہیں, بھائی پیسے نہیں ملے, کام ہو رہا ہے, سائٹ پہ کام ہو گیا, پیسہ بھی مل گیا ہے, نہیں پیسے نہیں ملے جی, سعودی پیسے نہیں دیا, گولی دے رہے, ٹرکے پہ ٹرکا, نہیں بھائی سعودی پیسے نہیں دے, کیا کر لیتے آپ؟ جھوٹ, فراڈ, لا اثم ولا بغی, ظلم, حق تلفی. ایک بندے کا آپ ظلم کر رہے ہیں, اس کی کمائی چھین رہے ہیں, اس کا حق آپ چھین رہے ہیں. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اگلے ٹائم, کیا کہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے میں کیا کہا تھا؟ آپ علیہ السلام نے کہا تھا لوگوں نماز نہیں چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں پر ظلم نہیں کرنا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی علیہ السلام کا یہ آخری جملہ تھا کہ لوگوں نماز نہیں چھوڑنا, اور اپنے انڈر میں جو کام کرتے ہیں, آپ کے ماتحتی میں جو کام کرتے ہیں, جہاں آپ فور مین ہیں, آپ کے پاس 10 لوگ کام کر کے آپ کے انڈر میں, اب 10 لوگوں کو گھما کے رکھے ہیں, 10 لوگوں کا اقامہ نہیں بن رہا ہے, اور 10 لوگوں کا اقامہ مدیر کے پاس گئے, کہا کہ 10 لوگ پریشان کریں, تیرا 100 ریال بڑھا دے تو 500 ریال تم لوگوں کو گھما کے رکھ. چند کمپنیوں کے اندر ایسے حال ہے, ہمارا 500 ریال بڑھ گیا تو 10 لوگوں کو گھما کے ٹرکا دے رہے ہیں, گولی پہ گولی. یہ ظلم ہے میرے بھائیوں, اور یہ دل پاک ہونا چاہیے. لا بغی, اس دل کے اندر کسی طرح کا ظلم, کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. ولا غل, اور خیانت بھی نہیں ہونا چاہیے. کسی کے مال جو آپ کو دی گئی ہے, کسی کی بات جو امانت رکھی گئی ہے, کسی کا وعدہ جو آپ نے کیا ہے,
اس بات، اس مال، اس وعدے کے اندر خیانت نہ کرو. ولا غل، جو اللہ کے نبی نے کہا وہ مخموم القلب ہو. تو صحابہ نے کہا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے وضاحت کی، کہا یہ بندہ جو متقی ہو، جس کا دل صاف ہو، اور جس کے دل کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، جو لوگوں پر ظلم نہ کرتا ہو، اور جو خیانت نہ کرتا ہو. اور آخری چیز ولا حسد، اور لوگوں سے حسد نہ کرتا ہو. حسد کسی کے مال یا کسی کی نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو دیکھ کر کے یہ تمنا کرنا کہ نعمت اس کے پاس سے چھن کر کے میرے پاس چلی ہے، میں مالدار بن جاؤں، یہ غریب بن جائے، کنگال بن جائے. اس کو حسد کہتے ہیں. یہ جائز نہیں اسلام کے اندر. حسد صرف دو چیزوں میں جائز. ایک اللہ نے مال دیا ہو تو کاش مجھے بھی مال دیا گیا ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. یا کہ ایک آدمی کے پاس علم دیا ہے قرآن کا تو آپ تمنا کریں اللہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اگر حافظ قرآن بنایا ہوتا تو میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا، میں بھی تراویح پڑھاتا، یا میں بھی قرآن کو لوگوں کو سکھاتا. یہ دو چیزوں میں حسد جائز ہے. اس کے علاوہ حسد جائز نہیں میرے عزیز. کسی بھی چیز میں یہ دو چیزوں میں صرف حسد جائز. لا حسد، اس آدمی کے دل کے اندر اگر یہ ساری بیماریاں ہوں، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اس کا دل برائی سے، ظلم سے اور خیانت سے پاک نہ ہو، حسد سے پاک نہ ہو، تو ایسے آدمی کا دل سمجھ لو سخت ہے، اور اسے دل آدمی کے دل پر سختی چھائی ہے. یہ تیسرا سبب. چوتھا سبب ہے اسی طریقے سے میرے بھائیوں، پانچواں سبب جس سے ایک بندے، ایک انسان کہ دل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا پتہ چلتا ہے، وہ ہے کہ سخت دل والے انسان کی غیرت مر جاتی ہے. اس کی غیرت مر جاتی ہے اور ایمانی حرارت جو ہوتا ہے وہ سرد پڑ جاتا ہے. بات شاید کئی اردو بہت پھنسی ہو جاتی ہے. اس کی ایمان جو ہے، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. ایسا بھی صحیح ہے، ایسا بھی صحیح ہے. جیسے ہمارے دوست بھی کبھی کہا کرتے کسی کے بارے میں، ایسا بھی صحیح ہے، ایسا بھی صحیح، یہ بھی چل جاتا ہے، وہ پکے نہیں ہیں. ایمان مضبوط نہیں ہے. یعنی اگر اللہ کے حدود کی پامالی ہو رہی ہو آپ کے سامنے تو آپ کے ایمانی غیرت اور ایمانی جذبے کو چاہیے کہ فوراً غصے میں آنا چاہیے اور فوراً روکنا چاہیے. یہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ جذبہ ہے. یہ ایمانی حرارت آپ کی سرد پر گئی ہو، ٹھنڈی کے ساتھ کمزور، ٹھنڈا ہو گیا ہو. جیسے ٹھنڈا موسم ہے ایسے انسان بھی ٹھنڈ پڑ گیا ہو، سرد پڑ گیا ہو، اس کی ایمانی حرارت بھی سرد پڑ گئی ہو. حدود اللہ کی پامالی کو دیکھتے ہوئے بھی اس پر غم اور غصے کے اثرات نہیں ہوتے. مسجد میں کوئی آدمی موبائل چلا رہا ہے، ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، چلانے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے کہ آپ فوراً اس کو منع کریں، فوراً روکیں. بھائی مسجد ہے، جو کچھ کرنا مسجد کے باہر جا. کتنے ایسے لوگ ہیں نماز کے بعد فوراً، جیسے لگا کتنے بڑے کا بزنس چل رہا ہے، کتنا بڑا بزنس چل رہا ہے، فوراً بھائی ہلو ہاں. تو یہ ساری چیزیں ایک ایماندار آدمی کو، غیرت مند شخص کو چاہیے جب اس کے سامنے حدود اللہ کی جو حدود کی پامالی ہو تو فوراً اس کے ایمانی جذبے کو چاہیے کہ فوراً اس کی نکیر کرے، اس کو روکے. جب بھی کسی برائی کو دیکھے فوراً اس کو منع کرے. طاقت ہے آپ کے اندر ہاتھ سے روکنے کی، آپ ہاتھ سے روکو. آپ کے اندر طاقت ہے، زبان نہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے کہو، بول دو اس کو غلط ہے بھائی، یہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے، آپ باہر جا کے کر سکتے ہیں. اس سے بھی نہیں کر سکتے، آپ وہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ. اپنے دل میں برا ہے، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ گھومتے پھرتے رہو، نہیں، آپ وہاں سے اٹھ کر کے نکل جاؤ. جب تک کہ وہ لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوں یا اللہ کی مجلس، اللہ کے گھر میں مذاق کر رہے ہوں، ہنسی ٹھٹے کی باتیں کر رہے ہوں، آپ وہاں سے اٹھ کر کے نکل جاؤ. برائی دیکھنے کے بعد چپ سادھ لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. برائی ہو رہی ہے لیکن برائی کر رہے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اب تو اپنا دیکھنا ہے. برائی کو برائی دیکھ، برائی نہیں لگ رہی، کیوں؟ دل سخت ہو گیا ہے. جو میں نے پہلے باتیں کہی تھی اگر کسی کو یاد ہوں تو انسان جب گناہ اور غلطی کیا تو غلطی، گناہ
کرنے کے بعد اس کے دل پر جو دھبا پڑا، اس کے دل کا جو نور ہے اس کا نور ختم ہو گیا، اس کے دل کی سیاہی بڑھتی چلی گئی، اور جب سیاہی بڑھتی چلی گئی تو کیا ہوا؟ حق اور ناحق، صحیح اور غلط اس کو کچھ پتا نہیں چل رہا ہے، فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے حلال کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے کیا کر رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی کے ساتھ ہم بھی کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کا پیسہ، اس کے ساتھ ناشتہ بھی کر رہے ہیں، جبکہ بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں جانتا، اور نہ ہی گناہوں اور معصیتوں کو خاطر میں لاتا ہے، یعنی ایک گناہ غلطی خود کرتا ہے اور کرنے والے کو دیکھتا ہے تو بھی اس سے کنارہ کش نہیں ہوتا ہے، بلکہ دیکھ کر کے انجام بن جاتا ہے۔ جبکہ بندے مومن کی کیا پہچان ہے؟ ایک بندے مومن جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد میں فوراً وہ خیال کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، کہاں؟ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد اگر میں توبہ نہیں کروں گا تو فوراً میرے اوپر پہاڑ کا ایک پتھر لڑک کر کے میرے سر پر آ جائے گا۔ بندے مومن ایک اللہ والے کی پہچان ہے، لیکن بندے منافق جو ہوتا ہے، جس کی ایمانی غیرت مر جاتی ہے، جس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کیا، غلطی کیا، کوئی بات نہیں۔ منافق بندہ منافق جو ہوتا ہے وہ ایسے جیسے ناک پر ایک مکھی بیٹھی تھی، چلے کوئی بات نہیں، سب وہ بھی تو کرتے رہتے ہیں، کون سا میں بڑا کام کیا، گناہ کا کام کیا، سارے لوگ تو کرتے رہتے ہیں، تو سارے لوگ کی بات نہیں ہے، یہ ایمانی جذبہ جو ہے، ایمانی غیرت جو ہے وہ مر چکی ہے۔ یہ 5واں سبب تھا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو دل کے سختی کے اسباب ہیں اس میں سے 6واں سبب یہ ہے کہ دل میں ہمیشہ وحشت اور نامانوسیت محسوس کرنا، دل کے اندر اپنے آپ میں ہمیشہ ڈرا ہوا اور بے اطمینانی کی کیفیت محسوس کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنے آپ میں ہمیشہ ڈرا، گھبرایا، سہما ہوا، کسی کوئی دیندار لوگ، کچھ نمازی لوگ گھر میں آ گئے یا روم میں آ گئے فوراً بھاگ جائے گا باہر، کیوں؟ نہیں مجھے نہیں جانا سامنے، کیوں؟ ایسے لوگوں سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے۔ جو آدمی مشرک ہوتا ہے، جو آدمی بدعتی ہوتا ہے، وہ ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے، کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس کی اپنے آپ میں اطمینان محسوس نہیں کرتا ہے، بلکہ بے اطمینانی، بے کیف و سرور کی زندگی گزارتا ہے وہ آدمی، اور ہمیشہ ڈرا ہوا، سہما ہوا لگتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے دل کے اندر نہ کوئی اطمینان، نہ سکون، اس کی زندگی سے مفقود اور ختم رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس کے دل کے اندر ہمیشہ پشو پیش، کوئی بھی کام کرے گا کانفیڈنس نہیں رہے گا، سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا، کوئی بھی کام کرے گا، کوئی بھی عمل کرے، کچھ بھی کرے گا دنیا کے اندر بھاگتے رہے گا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگتے رہے گا، کبھی بھی اطمینان اور سکون کی زندگی اس کو بسر نہیں ہوگی، میسر نہیں ہوگی، بلکہ مضطرب، قلق اور پریشانی میں اپنی زندگی گزارے گا۔ اسی طریقے سے 8واں سبب جس سے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ ہے کہ دنیا پر انسان کے دل کا ریچھ جانا، یعنی دنیا پر، دنیا کے مال و دولت، دنیا کی نعمتوں، پراپرٹی کسی کی دیکھ کر کے انسان کا دنیا پر فدا ہو جانا، اس کی محبت میں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے فدا ہو جانا کہ اب دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دم لگ گیا ہے، نماز چھوٹے، اللہ ناراض ہو، حدود اللہ کی پامالی ہو، کوئی بات نہیں، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جبکہ ہماری شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا حاصل کرو، دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے، دنیا کمانے سے روکا نہیں ہے، بلکہ مال تو کہا ہے کہ تمہارے رزق مال زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، یہ نہیں کہا کہ نہ کماؤ، لیکن اس طریقے سے کماؤ جس طریقے سے شریعت نے مقرر کر دیا ہے، بتلا دیا ہے، یہ چیز اس طریقے سے کماؤ گے حلال ہے، اس طریقے سے کماؤ گے حرام ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا الضیعۃ، کہ دنیا میں زیادہ پراپرٹی نہ کم بناؤ، فترغبوا فی الدنیا، اگر دنیا میں زیادہ پراپرٹی بناؤ گے تو دنیا میں رغبت، دنیا میں انٹرسٹڈ، دنیا میں دلچسپی زیادہ ہو جائے گی،
دنیا میں دلچسپی زیادہ ہو جائے گی تمہاری، زیادہ پراپرٹی نہ بناؤ، بینک بیلنس بہت زیادہ نہ کرو کہ فلاں کا ہمارے بچے آ رہے ہیں، وہاں ایک گھر ہو جائے، یہاں ایک گھر ہو جائے، یہاں ایک پلاٹ ہو جائے، وہ یہ ہو جائے، یہ نہیں۔ پہلے نبی نے فرمایا کہ زیادہ پراپرٹی یعنی بینک بیلنس کل کے فیوچر کے لیے، بچوں کے، ان کے بچوں کے لیے پریشان نہیں، صرف دنیا میں رغبت بڑھ جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی دیکھیں، آپ کا لباس، آپ کا گھریلو سامان، آپ کا کھانا پینا، آپ کا بستر کیسا تھا؟ میں ان ساری باتوں میں جانا نہیں چاہتا، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان ساری تفصیلات میں جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر کھجور کی چھالیاں بھری ہوئی تھیں، کھجور کی پتیاں بھری ہوئی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کپڑے تھے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دکھایا، کہا یہ 2 میلے کپڑے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آنے کے بعد، میں حدیث نہیں پڑھا ہوں، وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام منذ قدیم المدینہ، مدینہ آنے کے بعد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مسلسل آٹے کی روٹی نہیں کھائی ہے، پیٹ بھر کر کے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ یہ حال تھا ہمارے نبی کا، امام الانبیاء ہیں آپ۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کا، کہ آپ دنیا چاہتے تو بہت پہاڑ سونا کر دیا جاتا، آپ نے 3 دن تک پیٹ بھر کر کے روٹی نہیں کھائی۔ آپ کا یہ حال تھا میرے بھائیوں، اور ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا سے اس قدر محبت کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا سے جانا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ یہی رہنا ہے، ہمیشہ یہی رہنا ہے، یا دنیا میں لگتا ہے موت نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے 8واں سبب میرے بھائیوں یہ ہے، قساوت قلبی یا دل کی سختی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ دنیا کی طرف غیر ضروری میلان اور رغبت بھی ہے۔ دنیا کی طرف جس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی طرف انٹرسٹڈ ہیں، اس کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں، ان چیزوں کی طرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں، دن کو ڈیوٹی آنے کے بعد میں راتوں کو بھی بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، نہیں، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں۔ اللہ دے رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ بھوکا نہیں رکھا ہے کسی کو۔ اس لیے کہ آپ جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، وہ دنیا جتنی بھی مل جائے بس نہیں ہوتی ہے۔ ابن آدم کو اگر ایک وادی بھر کر کے سونا مل جائے، ایک وادی مطلب ایک پہاڑ کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں، کہ یہ روم ہے، یہ حال ہے، اتنا وادی بھر کر کے سونا مل جائے تو ابن آدم خواہش کرے گا کہ ایک دوسری وادی بھی مل جاتی، کبھی اس کا پیٹ بھرے گا نہیں، قبر کی آگ ہی، قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی۔ کیا آپ نے پڑھا نہیں، کیا آپ نے سنا نہیں؟ یہ قارون ہے جو اپنے وقت کا مالدار شخص، قرآن کریم نے اس کے واقعات کو بیان فرمایا، پارہ نمبر 20 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یہ قارون ہے جس کے خزانے کی چابیاں کتنے اونٹوں پر رکھی جاتی ہیں؟ 40 اونٹوں کے اوپر اس کے خزانے کی چابیاں سی رکھی جاتی ہیں، جہاں تک مفسرین نے بیان کیا۔ اتنا مالدار تھا، دنیا دار جو لوگ، تم لوگوں نے کیا کہا؟ یا لیت لہا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اے کاش کہ مجھے بھی قارون کے جیسا دے دیا گیا ہوتا جسے قارون کو دیا گیا ہے۔ قارون کتنا قسمت کا دھنی ہے، کتنا لکی ہے یہ۔ دنیا دار لوگوں نے تمنا کیا دنیا کو دیکھ کر کے، دنیا کو فوراً، مطلب انسان جتنا اللہ دے رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سے بھی زیادہ مجھے فلاں کتنا مل جائے۔ وہیں اللہ والے جو لوگ تھے جن کے پاس علم تھا، انہوں نے کہا نہیں، یہ دنیا تو آج نہیں تو کل چلی جانی ہے، مجھے آخرت چاہیے۔ جو بندہ دنیا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کو آخرت دیتے ہیں۔ لیکن جس کو دنیا مل گئی، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بعض سلف صالحین میں سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہر شخص کے چہرے پر 2 آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ امور دنیا کو دیکھتا ہے، اور 2 آنکھیں اس کے دل میں ہوتی ہیں جس سے وہ آخرت کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ دل کے اندر بھی آنکھیں ہوتی ہیں جس سے وہ آخرت کی زندگی،
آخرت کے واقعات، آخرت کی زندگی کو سوچتا ہے، یعنی اس کے دل پر بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے دل سے اور آپ کے باطن کا معاملہ، آپ کے اعمال کا یا کی باتوں کا کتنا گہرا کانٹیکٹ اور ربط ہے، آپ جانتے ہیں جو بھی چیزیں باہر ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور جو بھی چیزیں آپ عمل کرتے ہیں اس سے بھی آپ کے دل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی آدمی، ایک آدمی اگر آپ کی یا میری تعریف کر دے تو آپ فوراً خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں، لیکن وہیں اگر ایک آدمی میری برائی یا میری آپ کی یا میری غیبت کرنے لگے تو فوراً کن پٹی سوج جاتی ہے، فوراً کون بولا رہے، کہیں کو بولا انہیں، کیوں ایسا بولا؟ غصے میں دیکھیں باہر کی جو باتیں ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کے دل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سلف صالحین کہتے ہیں انسان کے دل پر بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں جس سے وہ امور آخرت کی چیزوں کو دیکھتا ہے، آخرت کی دنیا کو دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نواں سبب جس سے کہ انسان کا دل سخت ہوتا ہے اور انسان کی دل پر سختی چھاتی ہے وہ ہے زیادہ ہنسنا اور لہو و لعب میں مشغول رہنا۔ زیادہ ہنسنا اور لہو و لعب میں مشغول رہنا۔ بسا اوقات کچھ لوگ اپنے ساتھ چلنے یا جانے کے لیے کچھ چند لوگوں کو لطیفے یا قصے یا کہانیاں یا لوریاں سنانے کے لیے رکھتے ہیں، ٹائم پاس ہوتا بھائی، بولتے ہیں سر، مذاق کرنے کے لیے، قصے کہانیاں کہنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، جبکہ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہنسنے اور ہنسانے سے انسانی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ زیادہ ہنس کر کے دیکھیں، آپ اندازہ کریں، آپ ایک دم لوز ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، 2 منٹ 5 منٹ یا 1 منٹ ہنسنے کے بعد میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں رہ جاتی ہے، یا دل کے اندر وہ جذبہ عمل کرنے کے لیے یا بات کرنے جس چیز کے لیے بھی وہ طاقت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو زیادہ ہنسنے سے ایک انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے سلف صالحین میں سے بعض لوگوں نے کثرت ضحک کو، مطلب زیادہ ہنسنے کو، کراہت کی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے، پسند نہیں کیا، اس کو بنظر کراہت دیکھا ہے، کہا یہ زیادہ ہنسنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ ہماری شریعت اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کو پسند کرتے تھے، اور جب بھی میرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی سے آپ مسکرا دیے، لیکن آپ ہنستے ایسے نہیں تھے کہ آپ منہ کھول کر کے ٹھٹھا مار کر کے قہقہا لگا کر آپ ہنستے ہوں، ایسا آپ ہنستے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی ترى منه لهوات انما كان يتبسم۔ آپ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ قہقہا مار کر ہنستے ہوں۔ قہقہا مار کر ایک انسان جیسے بہت تیز ٹھٹھا مار کر ہنسے کہ اندر سے بھی آواز آنے لگے اور آپ انسان کی یہ قوہ نظر آنے لگے، اسی کو قہقہا مار کر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، اور مسکرا کر ملنا ایک نیکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آپ مجھ سے ملے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہنستے رہیں، ہنساتے رہیں، محفلوں کو گرم کرتے رہیں، نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو، اگر تم کو پتا ہو جائے، جن چیزوں کا مشاہدہ میں نے کیا ہے، اللہ نے مجھے دکھلائی ہیں، جنت و جہنم کو جو میں نے نظارہ کیا ہے اللہ نے مجھے دکھلائی ہیں، اگر تم ان چیزوں کو جان لو تو تم رو کے زیادہ ہنسو گے کم۔ اس لیے زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، زیادہ ہنسنے سے ایک انسان کا دل میرے بھائیوں مردہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تم لوگ روتے کم ہو اور ہنستے زیادہ ہو۔ اس لیے زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، زیادہ ہنسنے سے ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں 9واں سبب جس سے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ ہے کہ انسان اپنے آنکھ کی حفاظت نہ کرے۔ اس سے پہلے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا، میں نے سماعت کی بات ذکر کی تھی، غالباً سننے کی اور آنکھ سے دیکھنے جن چیزوں کا ذکر کیا تھا، لیکن انسان اپنے آنکھوں کی حفاظت نہ کرے۔
انسان اپنے نظر کی حفاظت نہ کرے. کیسے؟ یعنی جس چیز پر نظر پڑ رہی ہے اس کو دیکھے جا رہا ہے, اس میں جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. انسان کے دل کو فاسد کرنے والی اور ان کی روشنی کو بجھانے والی چیزوں میں سے یہ کہ انسان حرام چیزوں کو دیکھنے کے لیے اپنے نظروں کو چھوڑ دے, اپنے نظروں کی حفاظت نہ کرے, ان کو ایسے بے لگام چھوڑ دے اور دیکھ رستے سے گزر رہا ہے, دیکھتے ہی جا رہا. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, پارہ نمبر 18 غالباً سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اللہ نے مومن مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی, نظروں کی حفاظت کریں, یہ ان کی پاکیزگی کے لیے, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ نظر ان کے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے گی. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ جب وہ نبی کی بیویوں سے سوال کریں تو پردے کے پیچھے سے سوال کریں. غیر آدمی ہے, غیر محرم ہے, آپ کے گھر آیا ہے کوئی, گھر میں عورت ہے, خواتین سے میں مخاطب ہوں, ان سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے گھر میں تنہا ہیں, آپ کے میاں گھر میں نہیں ہیں, کوئی نہیں ہے, گھر کے گیٹ پر کوئی آیا ہے, تو آپ اپنے نارمل آواز میں بات نہ کریں. میری ماں, میری بہن, آپ اس سے آپ نارمل, جس سے فطری جو آپ کی آواز ہے, کیونکہ قدرت نے آپ کی فطری آواز میں وہ لچک رکھی ہے, فطری طور پر وہ لچک رکھی ہے کہ ایک مریض آدمی جس کے دل میں مرض ہے, جس کا دل بگڑا ہوا ہے, جو اس کا رسیہ ہے, وہ آپ کی باتوں کو سن کر کے وہ آپ سے غلط قسم کا معنی نکال لے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے اصحاب کو, نبی کے اصحاب کو حکم دیا کہ جب وہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے صحابہ کو حکم دے رہا ہے. کس کو؟ نبی کے صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ جب تم نبی کی بیویوں سے سوال کرو تو کہاں سے سوال کرو؟ ڈائریکٹ مت جاؤ, بلکہ پردے کے پیچھے سے سوال کرو. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. اللہ نے اسے کہا کہ تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے اور ان کے لیے بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایک جگہ تو کہا کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, کہا ایسا نہیں کہ تم سے لڑائی جھگڑے کے انداز میں بات کرو, مطلب فطری جو آپ کی آواز ہے اس آواز سے ہٹ کر کے تھوڑا ٹائٹ زبان میں, تاکہ ایک آدمی جو ہے اس کو لگے کہ یہ ہمت والی ہے. ہاں بھائی گھر میں نہیں ہے, ایسے انداز میں جواب دو. لڑائی کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا, سختی کے انداز میں تھوڑا جواب دو تاکہ سامنے والے کو پتا چلے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, انسان کے دل کو جو چیزیں خراب کرتی ہیں, فاسد کرتی ہیں, اور اس کی روشنی کو جو چیزیں بجھا دیتی ہیں, اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنے کان کی یا گانے سننے کو جو پسند کرتے ہیں, گانے, موسیقی اور گانے کا سننا بھی ہے جس سے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. گانے کا سننا بھی ہے جس سے ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. انسان کے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان ہلکا ہو جاتا ہے. گانے کیوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً میں نے قول کبھی بیان کیا تھا, ہو سکتا کبھی بیان کیا ہو. وہ فرماتے ہیں کہ ان الغنا ينبت النفاق, کہ یہ گانا, یہ موسیقی, یہ گانے بجانے کی چیزیں, یہ انسان کے دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتی ہیں. ایک منافق آدمی کی خصلت اس کی عادات کو پیدا کرتی ہیں یا نفاق کو پیدا کرتی ہیں. جیسے کما ينبت الماء البقل, جیسے کہ پانی سبزی کو اگاتا ہے. بھئی پانی جہاں نل ہے, جہاں نل لگا ہوا ہے وہاں پانی پڑ رہا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے وہاں گھاس اگاتی ہے. تو آپ گانا سنیں گے, میوزک سنیں گے, گھر سے نکلتے ہوئے فوراً گاڑی میں بغیر میوزک کیسے گاڑی چلانا؟ بغیر میوزک کی گاڑی کیا جی؟ نہیں, گاڑی تو لازم چاہیے ہو, میوزک تو لازم چاہیے. موبائل میں نہیں سننے چل رہے ہیں, ایئر فون میں لگا لیے, بغیر سنے نیند نہیں آتی مول صاحب مجھے, بغیر اسکرین پہ لگائے ہوئے, ٹی وی کو چلائے ہوئے رات میں سونے نہیں مول صاحب, کسی کی آواز ہونا مجھے,
وہ چلے گا تو نیند نہیں آتی مجھے. یہ چیز انسان کے دلوں کے اندر میرے بھائیوں میرے عزیزوں نفاق پیدا کرتا ہے. اور غنا سے تمام مفسرین نے، میں اس تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، جمہور مفسرین نے کہا ہے کہ غنا سے مراد گانے بجانے کی چیزیں ہیں، میوزک کی چیزیں ہیں، جس کو انسان سنتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں 10ویں آفت اور آخری آفت ہے جس سے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ انسان بری صحبت اختیار کر لے، انسان برے ساتھیوں کا انتخاب کر لے. یہ بھی انسان کے دل کو سخت کرنے کے لیے کافی ہے. جیسے آپ کے ساتھی ویسے آپ. بری صحبت انسان کے اوپر یا انسان کے دل پر بہت جلدی اپنا اثر، اپنا چھاپ ڈال دیتی ہے. وہ کیسے کہ اگر ایک انسان اپنے ماحول سے بہت جلد اثر لے لیتا ہے، اور اگر گانے سننے والا ہے تو گانے سننے لگے گا، اگر ڈرامے دیکھنے والا ہے، ہنسنے ہنسانے والا ہے، دیکھنے والا ہے، آج آپ اس کے ساتھ بازار جا رہے ہیں، اس کو فلم دیکھ رہا ہوں، میں باہر بیٹھا ہوں، کل کے دن آپ بھی فلم دیکھنا شروع کر دیں گے. بری صحبت بہت گندی چیز ہے. یہاں تک کہ میں یہ کہوں کہ ہماری شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے ساتھی کو دیکھ لو کہ وہ کیسا ہے. اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تمہارا دوست جو ہو وہ ایک مومن اور ایک اچھا آدمی ہی ہونا چاہیے، نیک آدمی ہی ہونا چاہیے. ایسا نہیں مومن تو ہے لیکن کیسا ہے، بے نمازی ہے، گانا سننے والا ہے، فلمیں دیکھنے والا ہے، گانے بجانے کا شوقین ہے، اس کے ساتھ آپ رہنے لگے، آپ کیا ہوگا؟ آپ بھی اسی کے طرز عمل پر چلتے ہوئے ایک دن آپ بھی گانے سننا شروع کر دیں گے. ہماری شریعت کہتی ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، تمہارا دوست کوئی مومن ہی ہونا چاہیے، متقی آدمی ہی ہونا چاہیے. اور تمہارا کھانا کون کھائے؟ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، اور تمہارا کھانا بھی کوئی متقی آدمی ہی کھانا چاہیے. ایسے ویسے لوگوں کو نہیں کھانا کھلا دینا چاہیے. آج ہمارے لوگ ہمارے اپنے سوسائٹی اور اپنے شہر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لوگ کس کو دعوت کھلاتے ہیں زیادہ؟ یا کھانے کی بات ہے تو میں کر رہا ہوں، ایسے نہیں کہتا، میں تھوڑا موضوع سے ہٹ رہا میرا. کس کو کھلاتے ہیں؟ وہ مجھے دعوت کھلا، صرف اس کی دعوت لے رہا ہوں میں. ان کو کہیں کو بلانا ہے؟ مولوی صاحب کو. مولوی صاحب آتے تو گانے نہیں چلتے یہاں، مولوی صاحب آتے تو مزہ نہیں ہوتا یہاں، انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا یہاں. ان کو کہیں کو تمہارا کوئی کھانا نہ کھائے مگر متقی آدمی کو ہی کھلانا چاہیے. ہاں، گاڑی کے چلانے والے ہی گاڑی سونے لگے، گاڑی کے ڈرائیونگ کرنے والے ہی سونے لگے تو گاڑی کا کیا حال ہوگا؟ گاڑی بھی گر جائے گی، ڈماڈول ہو جائے گی. تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ تمہارا کھانا کوئی متقی آدمی ہی کھائے. اور اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا تصحب الا من اعانك على ذکر اللہ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول، ان کا اثر ہے، ان کا اپنا ذاتی قول ہے. وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی کا ساتھ نہ دو سوائے ان کے جو تمہاری مدد کرے. کس میں؟ اللہ کے ذکر میں. کسی ایسے آدمی کو اب اس کی سنگت میں نہ رہو، اس کی صحبت میں نہ رہو جس کی صحبت آپ کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے قرآن کو پڑھنے میں مدد نہ کرے، کسی دنیاوی چیز میں مدد کرنے کے لیے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ لا تصحب الا من اعانك على ذکر اللہ. کوئی ایسے آدمی، کوئی ایسا شخص جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی کتاب کی تلاوت میں، اللہ کو یاد کرنے میں کرنے والا ہو، ایسے آدمی کو اپنا ساتھی بناؤ. تو میرے بھائیو، یہ چند ایک اسباب تھی جو میں نے آپ کے سامنے ٹوٹی پھوٹے انداز میں نے تذکرہ کیا. آخری سبب بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان موت، اور شاید اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، ایک ہلکا سطحی مشاہدہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ کہ انسان موت، سکرات الموت، قبر اور عذاب قبر کو فراموش کر دینا. انسان موت، عذاب قبر اور
آخرت کو بھول جانا، بالکل یاد نہ رہے، کبھی جنازے میں نہیں جاتا، قبر کو یاد نہیں کرتا، آخرت کو یاد نہیں کرتا، آخرت کی نادینی باتیں مجلسیں ہو رہی ہوں وہاں نہیں بیٹھتا، کیوں؟ ڈر لگتا مجھے، مسجد میں آئے گا نہیں مول صاحب مجھے ڈر لگتا، میں کیسے جانا وہاں، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہے لیکن گھر میں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے کیوں؟ مسجد میں بڑا شیطان سر میں آ گیا ہے، اس کے جسم میں بڑا شیطان آ گیا ہے جو اس کو اللہ کے گھر کی طرف جانے نہیں دے رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائی، کتنے ایسے لوگ ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں پڑھتے، کیوں؟ اللہ کے گھر تک جانے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، شیطان جانے نہیں دے رہا ہے، تو اللہ انسان موت کو بھولا ہوا ہے، اور اسی طرح سے قبر، عذاب قبر اور آخرت کو بھولا ہوا ہے، کبھی بھول کر کی چیزیں یاد نہیں آتی ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان کے دل کو یا دنیا کو بگاڑنے والی، دل میں فساد پیدا کرنے والی وہ چیزیں، 5 چیزیں جس سے ایک انسان کا دل بگڑ جاتا ہے۔ پہلی چیز، دنیا دار لوگوں کے ساتھ کثرت سے میل جول رکھنا، دنیا دار مالدار لوگوں کے ساتھ کثرت سے انہی کے ساتھ رہنا، انہی کو فون کرنا، انہی کے گاڑی میں رہنا، انہی کی مجلس میں جانا، انہی ساری چیزیں کثرت سے میل جول رکھنا، یہ چیزیں انسان کے دل کو سخت کر دے، کیوں؟ مالدار ہوگا تو ظاہر سی بات دنیا ہی کی بات کرے گا وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت عائشہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، عائشہ اگر میرے ساتھ آپ آخرت میں ملنا چاہتی ہو، رہنا چاہتی ہو، تو چند 3 چیزیں فرمائی تھیں، اس میں سے ایک چیز ہے جو میرے موضوع سے تعلق ہے، اس میں کہا وَلَا تَجَالِسُوا مَعَ الْأَغْنِيَاءِ اور کما قال، کہا تھا کہ مالداروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، مالدار لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ہمیشہ اپنے سے کمزور اور کمتر لوگوں کی طرف دیکھنا، جب کمزور لوگوں، کمتر لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اللہ یاد آئے گا، اللہ کی نعمت کا شکر ہوگا۔ جب مالداروں کو دیکھیں گے تو نعمت پر ناشکری ہوگی، اللہ یاد نہیں آئے گا، صرف دنیا 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 یاد آگی۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آرزوؤں اور تمناؤں کے سمندر میں ہمیشہ غوطہ زن رہنا، یعنی آرزو تمنا، یہ کرنا ہے، گھر بنانا ہے، بچوں کو یہاں سیٹل کرنا ہے، وہ کرنا ہے، گاڑی لینا ہے، عائش کے ساتھ رہنا ہے، اسی میں آرزو تمنا میں زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے غیر اللہ سے وابستگی، اللہ کے علاوہ دوسروں سے امیدیں رکھنا، دوسرے کسی کے قبر کے ساتھ، مزار کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ وابستگی، ان سے تعلق رکھنا کہ یہ بھی کچھ کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کثرت سے کھانا، انسان اگر پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے تو آپ جس رات کھاتے ہیں اندازہ کریں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس رات نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ یاد کریں، آپ اندازہ کر لیں۔ اگر آپ اچھے سے بریانی کھا لیں حیدرآبادی تو پھر رات میں تہجد پڑھ پائیں گے؟ نہیں ہوتا جی، آج فل دبا کے بریانی کھایا جب، کیوں؟ بریانی آج ہو گئی تھی نا۔ تو کثرت سے کھانا، اللہ رب العالمین نے کہا قرآن میں یأکلون کما تأکل الانعام، یہ لوگ ایسے کھاتے ہیں، اور ہمیشہ کھانے کے چکر میں، مطلب اچھے ہوٹل کہاں کھلے ہیں اس کی تلاش میں رہتے ہیں، کہاں کھلے ہیں؟ ذائقہ وہاں ہے جی، وہاں کھلا ہے، تقبہ میں کھل گیا ہے، وہاں کھل گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ لوگ کھانا ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، یأکلون کما تأکل الانعام، یہ لوگ کھانا ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں۔ یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز ہے کہ کثرت سے سونا، کثرت زیادہ سونا، مطلب ڈیوٹی اچھی ہے، ٹھیک ہے، پڑھ کر کیا ہے، ساری چیزیں، سو گئے صبح سے تو اب شام مغرب کی، آج چھٹی کا دن ہے، شام مغرب کے بعد اٹھائیے۔ میں اللہ کی پناہ، اللہ معاف کرے، ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ، میں نے خود دیکھا، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، میں رمضان میں دیکھا لوگوں کو صبح سوتے ہیں تو شام مغرب سے پہلے اٹھتے ہیں۔ رمضان کی میں بات کر رہا ہوں، میں غیر میں سنی سنائی باتوں پر میں بھروسہ نہیں کرتا، میں رمضان میں دیکھا ہوں میں، اور یہاں تک بھی دیکھا ہوں رمضان میں سونے کی بات ہے تو میں کہہ رہا ہوں، میرے موضوع سے تعلق اس لیے کثرت سے سونا۔ رمضان ہی میں جمعہ کا بھی صبح سوئیں تب بھی اثر کے بعد اٹھ رہے ہیں۔ گاڑی چلانے والے ہی نیند میں ہے، ابھی گاڑی گر جائے گی، نیچے چلی جائے گی۔ صبح سو رہے ہیں، شام میں اٹھ رہے ہیں،
کثرت سے سونا، زیادہ کھانے، زیادہ سونے، زیادہ بات کرنے سے ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے میرے بھائی، انسان کا ضمیر مر جاتا ہے اور انسان کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی ہے جس سے اللہ یاد آئے۔ جب دل سخت ہوگا، یہ قساوت القلب ہوگا، تب اللہ یاد نہیں آئے گا، مسجد یاد نہیں آئے گی، قرآن یاد نہیں آئے گا، اللہ والے یاد نہیں آئیں گے۔ ایسے دنیا گانے بجانے کے رسیا، فلمیں دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، ایسے سارے لوگ یاد آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پاک پروردگارہ ہم نے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں کہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ لوگوں کے دلوں کو اس سے ہمارے اور آپ کے دلوں کو اس سے بچائے اور ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم کر دے تاکہ جو سختی اور جو پسمردگی چھائی ہوئی ہے، یہ سختی اور پسمردگی ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہمارے جو بھائی پریشان حال یا بیمار ہیں، رب العالمین تمام پریشان حال اور بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو ہمارے بھائی، احباب اور والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رب العالمین ان تمام لوگوں کو کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو ہمارے بھائی بے روزگار ہیں، ان تمام لوگوں کو رب العالمین تو اس کے حلال توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔ لساني يفقهوا قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري